السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی کہ جن جن گناہوں کی وجہ سے قیامت قریب ہوگی، یعنی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے، قیامت کا وجود پذیر ہونے سے پہلے یہ برائیاں جنم لے گی، ان تمام برائیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشین گوئی دے دی تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ گناہ عام ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل چکا ہے وہ ہے ناچ گانا، گانوں کا سننا۔ ہم جب مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں کا گنا چنا ایسا گھر ہوگا جہاں ان چیزوں سے بچا گیا ہے، ورنہ اکثر گھروں کا یہ حال ہے کہ ان کے گھروں سے ناچ گانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی ٹیلی ویژن موجود ہے، تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے، ناچ گانا عام ہو چکا ہے۔ آپ گھروں میں، دفتروں میں، آفسوں میں، کارخانوں میں، جہاں کہیں چلے جاؤ، ہر جگہ گھروں سے ناچ گانے کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ یہ اس نبی کی امت کا حال ہے جس نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ میں آلات غنا کو، ناچنے گانے کے جو آلات ہیں ان کو توڑوں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں، بعثت بکسر المزامیر، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں آلات غنا کو توڑوں اور پھوڑوں، اور وہیں دوسری طرف اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ ان کے گھروں سے ناچنے گانے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ مسلمانوں کی کوئی ایسی شادی بیاہ اور کوئی ایسا رسم نہیں ہے کہ جس کے اندر سے ناچنے گانے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو آج گانا سننا بالکل عام ہو چکا ہے، لیکن آج مجھے جو بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ناچنا گانا عام تو ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بہت سے ایسے گانے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، بہت سے ایسے گانے ایجاد ہو چکے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہ کتنے ایسے گانے ہیں کہ جس کے اندر شرکی الفاظ بھرے پڑے ہیں، جس کے اندر کفری الفاظ داخل کر دیے گئے ہیں، کہ جن کو سننے کے بعد انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان گانوں کو سننے کے بعد انسان کا ذہن اس طرح ہو جاتا ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اب جب انسان کسی ایسے گانے کو جس کے اندر شرکی الفاظ داخل ہو، کفری الفاظ داخل ہو، اس کو سنے اور اس سے اپنے دل کو لبھائے، وہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے ایسے گانے آ چکے ہیں جس میں کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جس میں مخلوق کو اللہ سے ملا دیا گیا، اللہ کو مخلوق سے ملا دیا گیا۔ ایسے ایک نہیں، بہت سے گانے ایسے ہیں کہ میں ان گانوں کو آپ کے سامنے نہ سنا سکتا ہوں، نہ ان کے الفاظ آپ کے سامنے دہرا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس میں شرکی الفاظ داخل ہے، اس میں کفری الفاظ داخل ہے، اس لیے وہ ان گانوں کو میں آپ کے سامنے بالکل اور ہرگز سنا نہیں سکتا۔ بس آپ تمام ناظرین سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان گانوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گانا سننا بذات خود حرام ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا انما بعثت بکسر المزامیر، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ میں آلات غنا کو، ناچنے گانے والی چیزوں کو توڑوں اور پھوڑوں، تو اب اس نبی کی امت گانا سنے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو گانا سننا یہ بذات خود حرام ہے، اور پھر ان گانوں کو سننا جس کے اندر شرکی الفاظ داخل ہو، جس کے اندر کفری الفاظ داخل ہو، تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ ایمان سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے تمام ناظرین سے، ہر مسلمان سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے ان ناچنے گانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے گھر کو مسلمان گھر بنائیں کہ آپ کے گھروں سے تلاوت کی آواز سنائی دے، نہ کہ ناچ گانے کی آواز سنائی دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنے دوست احباب تک اسے خوب شیئر کریں تاکہ لوگ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔